فی القرآن ونخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ بنی اسرائیل کے یہ چھٹے اور ساتویں رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ یہ ابلیس روز اول سے ہی انسان کا دشمن ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تو میں تیرے ان بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دے دی، لیکن ساتھ ساتھ انجام بھی بتا دیا کہ پھر انجام کیا ہوگا۔ جو لوگ تیری پیروی کریں گے، میرے راستے سے ہٹ کر چلیں گے، وہ اور تو تیرا ایک ہی انجام ہوگا۔ تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ سے کہا تھا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ تمہارا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، یعنی سب انسان اللہ کی مضبوط گرفت میں ہے، ہر وقت اللہ کی پکڑ میں ہے، جب چاہے جو انجام ان کا کر دے، یعنی کوئی شخص اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں ہی آپ کو بتلا دی گئی تھی، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، لیکن وہ ہماری گرفت سے باہر نہیں ہے، کامیاب آپ ہی ہوں گے، آپ کی دعوت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ تو یہ بات شروع میں ہی آپ کو واضح کر دی گئی تھی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ رؤیا یعنی وہ مشاہدہ جو آپ کو کرایا ہم نے، جو آپ کو دکھایا، یہ اشارہ ہے معراج کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری سال میں معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، آپ کو ان حقیقتوں کا مشاہدہ کرایا گیا کہ جو انسان کے عام مشاہدے میں نہیں ہے، آخرت میں ہی دیکھے گا جب وہ پیش ہوگا اللہ کے حضور۔ تو آپ کو ان حقیقتوں کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا اپنے سفر کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا الا فتنۃ للناس، اسی لیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے، ایک فتنہ بن جائے۔ جو صاحب ایمان تھے انہوں نے تو آپ کے سفر کو فوراً قبول کیا، تصدیق کی کہ واقعی آپ جو فرما رہے ہیں حق ہے، سچ ہے، لیکن جو منکرین حق تھے انہوں نے جھٹلا دیا، کہنے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک ہی رات میں آپ یہ سینکڑوں میل کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک کرائے اور پھر وہاں سے آپ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں کی طرف، یہ نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سفر کو بھی کیا کر دیا، لوگوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، وہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ درخت سے مراد وہ درخت جو جہنم کی تہ میں اگنے والا ہے، اس کا نام ہے زقوم۔
اور وہ دوستیوں کا کھاجا ہوگا، اسے کھائیں گے جب بھوک لگیں گے۔ تو وہ درخت وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کو بتایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، لیکن مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلا آگ میں بھی درخت اگ سکتا ہے، جہنم کی تہ میں، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آگ بھی اسی نے بنائی، درخت بھی اسی نے بنائے، وہ جہاں چاہے اگا دے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں برے انجام سے، ان کو باخبر کر رہے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ہر خبر سے جو بھی ان کو دی جاتی ہے وہ ان کو سرکشی میں ہی ان کا اضافہ ہوتا ہے، جب جھٹلاتے ہیں تو مجرم بنتے ہیں اللہ کے ہاں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب سجدہ ریز ہو گئے، سب کے سب، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جنات میں سے ہے، لیکن بہرحال وہ اتنا مقرب تھا اس وقت کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ابلیس نے جواب میں کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اپنے آپ کو اس نے برتر جانا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، تو کیا میں اسے سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا؟ قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، تو کہنے لگا مزید کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ تو نے اسے مجھ پر ترجیح دی؟ کرمت علیہ، تو نے اس کو مکرم کیا مجھ پر، اس کو ترجیح دی مجھ پر۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، یعنی باقی رکھے، زندہ رکھے، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کی بے کنی کروں گا، یعنی قدم نہیں جمنے دوں گا حق پر، ان کے قدم حق پر مضبوط نہیں ہونے دوں گا، یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، کم ہی لوگ ہوں گے جو تیری اطاعت کرنے والے ہوں گے، اکثریت جو ہے وہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں آج بھی انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ دنیا کی آبادی کو 7 ارب کے قریب ہے، جس میں مسلمان تو کوئی 3.25 ارب ہی ہے نا، چوتھائی حصہ مسلمانوں کا ہے، باقی 3/4 انسان سب کے سب کیا ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں ہیں۔ یہ سارے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہیں، شیطان کے راستے میں۔ قال اذهب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا، فمن تبعک، پس جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پر چلے گا، منہم، ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر تم سب کی پوری جزا جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم، اصل جزا پھر تمہاری جہنم ہے۔ واستفزز من استطعت منہم، پس ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے پھسلا، تو اپنی سی کر، بصوتک، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر دوڑا اپنے گھوڑے اور کیا نام ہے پیادے، یعنی پوری کوشش کر لے، جس طرح بھی تو کر سکتا ہے ان کو پھسلانے کی، تو اپنی سے کوشش کر دے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور انہیں شریک کر مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا ان کے ساتھ، یعنی اپنے مال تیرے راستے میں خرچ کریں، غلط راستوں پر خرچ کریں، اور ان کے بچے بھی اسی راستے کو اپنائیں۔ وعدہم، اور ان کے ساتھ وعدے کر، جو وعدے تو کر سکتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے، یعنی جو تیری سازشوں کو بھانپ لیں گے،
تجھ سے دور رہیں گے، مجھ سے تیری پناہ مانگیں گے اور تیرے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب ہی وکیل کافی کارساز ہے وہ، یعنی وہی تمہارا صحیح سرپرست ہے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے والا ہے، تمہیں اچھے انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا، اس کا بندہ بن کے رہے گا، وہ اس کا کارساز ہے، وہ اس کا وکیل ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدے کی ہیں شیطان کے حوالے سے کہ انسان محتاط ہو کر زندگی بسر کرے۔ جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ شیطان کی اکساہٹ ہے، چوکنے ہو جائے کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ یہی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔